اب میں اس کے پریکٹیکل انسیڈنسز بتاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جزیہ دیا گیا اور جزیہ لیا گیا، اسے دیکھ لیجئے کیا تھا. ایک جنگ تبوک کہلاتی ہے، جنگ نہیں ہوئی اس میں، غزوہ تبوک. بائزنٹائن امپائر یا رومن امپائر جو اس وقت کی سپر پاور تھی، اطلاع یہ تھی کہ یہ حملہ کی تیاری کر رہے ہیں، تو پریمپٹ کیا، یعنی بجائے اس کے کہ وہ اپنی تیاری کے ساتھ میں اچانک کوئی دعویٰ بول دیں جس وقت ان کو اندازہ نہیں ہے ہم پہنچ جائیں. یہاں سے 600 کلومیٹر پیدل لوگ ایک فوج پہنچی مدینے سے، 600 کلومیٹر پیدل چل گئی، تو بہت کم تھی ان کے مقابلے میں، اور پھر اتنے لمبے سفر کر کے گئی تھی وہاں کی گرمی میں، پیدل ڈیزرٹ کے اندر. بارڈر پر جا کر انہوں نے انکیمپ کیا، اپنا پڑاؤ ڈالا، حملہ نہیں کر دیا. حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے بغیر نوٹس کے اور اطلاع کے اور بغیر ٹائم دیے ہوئے. خالی نوٹس دے کے بھی حملہ نہیں کر سکتے، قرآن منع کرتا ہے. انتظار کرتے رہے، ان کو اطلاع ملی، وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے. 20 دن وہاں رکے. اس بیچ میں بہت سے چھوٹے چھوٹے جو قبیلے تھے جن کے ان سے معاہدے یا ایگریمنٹ تھے، جو ان کے پروٹیکشن میں تھے رومن امپائر کے، وہ آگے کانٹیکٹ کرتے رہے. کچھ تھے، انہوں نے کانٹیکٹ کیا، اپنا ایک امیج بہت اونچی بنی کہ وہ لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے جو سپر پاور ہے ان سے. دھاک بھی بنی، ایک مورل وکٹری ہوئی، واپس آئے. اس بیچ میں بہت سے قبیلوں سے ایگریمنٹ ہوئے، کچھ کو خود اپروچ کیا، کچھ آئے اور انہوں نے ان سے کہا، ان کی ایک سپریمیسی بنی. بیسیکلی یہ عرب تھے، بائزنٹائنس ان کے پروٹیکشن میں تھے، رومی حکومت کے، تو انہوں نے ان کو پسند کیا، ان سے معاہدے کیے بہت سے. اس میں 3 قبیلوں کا نام تو ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں دیا ہے. وہ 3 قبیلے جو تھے، وہ ایک ایلا تھا، ایک جاربا تھا ایک قبیلہ، ایک ایزیا تھا. ان قبیلوں کے لوگ آئے. آنے کے بعد انہوں نے ایگریمنٹس کیے. وہ ایگریمنٹ لکھا ہوا ایک تاریخ کے اندر ہمیں ملتا ہے، ایک ایگریمنٹ کہ آج سے ہمارا تمہارا معاہدہ ہے، تمہارے یہاں کے سارے لوگ بالکل محفوظ رہیں گے، چاہے تمہارے لوگ شام میں رہتے ہوں، سیریا میں، چاہے یمن میں رہتے ہوں، کتنی دور ہیں، اور چاہے وہ مصر میں رہتے ہوں. سی روٹ سمندر کے راستے آئے جائیں، چاہے خشکی کے راستے آئے جائیں، ہر طریقے سے ان کی، یہ نہیں کہ ہم حملہ نہیں کریں گے، ان پر کوئی دوسرا بھی حملہ نہیں کرے گا، ہم ذمہ داری لیتے ہیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے. وہ خود آئے تھے یہ قبیلے، اور انہوں نے ایگریمنٹ کیے اور کہا اس کے بدلے، چونکہ وہ ان کے پروٹیکشن میں تھے، تو وہ لوگ تھے جن سے جنگ جائز تھی، وہ جن سے جنگ کی شرطیں پوری ہوتی ہیں، جن سے ان کے ایگریمنٹ ہوں، ان کے حلیف ہوں، ان سے بھی وہی رول ہوتے ہیں، جنگ ان سے بھی جائز ہوتی ہے. وہ آئے، انہوں نے ان سے ایگریمنٹ کر لیے، ان سے اپنا ناطا توڑا اور کہا ہم آپ کو جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے. ٹیکس مقرر ہوا مثلاً 30,000 دینار. ایلا قبیلے کے بارے میں ہمیں ملتا ہے، اس کا جو چیف تھا، یہ ریڈ سی، دریائے احمر، یہ ریڈ سی کے کنارے کی بستی تھی. ان کے پرانے تعلقات ان سے تھے رومنس کے ساتھ میں، تو اس لحاظ سے ان کے بھی دشمن ہوئے. اس قانون کے حساب سے ان پر بھی حملہ کیا جا سکتا تھا، جنگ کی جا سکتی تھی، لیکن چھوٹے چھوٹے کسی قبیلوں پر حملہ نہیں کیا. پھر بھی انہوں نے پسند یہ کیا کہ ہم ان کے پروٹیکشن میں رہنا چاہتے ہیں، تو وہ خود ملنے آئے. ان کا چیف سیریا شام میں رہتا تھا، وہ ملنے کے لیے آیا. وہ جب ملنے کے لیے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایگریمنٹ لکھا گیا. یہ ایگریمنٹ ہمیں ہسٹری میں ملتا ہے. یہ ایگریمنٹ کیا، ہر طریقے سے تمہاری سرکشا، حفاظت کی ذمہ داری ہماری، اور یہ ٹیکس تم دیا کرو گے. وہ قبیلہ اپنے آپ کو ہمیشہ فری محسوس کرے، اپنے آپ کو سیف محسوس کرے، اس کے لوگ دنیا کے دوسرے علاقوں کے اندر ہیں وہ بھی سیف ہو جائیں. اس کے بدلے انہوں نے 30,000 دینار دینا طے کیے. یہ ایگریمنٹ لکھا گیا. انہوں نے ایک سفید ٹٹو تھا، خچر، وہ پریزنٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وائٹ، ان کا جو لیڈر آیا تھا اس کا نام تھا یوحنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گفٹ دیے. تو یہ ایک ریسپیکٹ والی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے جس سے جنگ جائز تھی، جس پہ چاہتے تو حملہ کر دیتے. وہ آئے، انہوں نے ایگریمنٹ کیا، انہوں نے ٹیکس دینا کیا. ٹیکس کیا تھا؟ جزیہ نام سے وہ دیں گے، اور ان کو یہ ریسپیکٹ دی کہ خود ان کو بھی گفٹ دیے گئے. تو یہ تھا جزیہ. یہ میں نے آپ کو ایک اکیدر قبیلہ ہے، اس کے ساتھ میں جزیے کا ہمیں 4 کے خاص طور سے نام ملتے ہیں، باقی بہت سے اور تھے ہوئے جنہوں نے آ کے آفر کیا. ایک واقعہ اور، حضرت عمر کے دور میں یرموک نام کی ایک جنگ ہوئی.
وہ جنگ ایسی تھی کہ یہ لوگ وہی بائزنٹائن وہ چلتی رہی تھی، یا پھر بات کو حضرت عمر کے دور میں فتح بھی کیا گیا، لیکن یہ تھوڑے سے لوگ گئے تھے، ان کی فوج بہت بڑی تھی، ان کو واپس لوٹنا پڑا جتنے گئے تھے۔ اس وقت بہت سی قوموں سے جو ایگریمنٹس تھے کہ وہ جزیہ دیں گی، جب انہوں نے ریٹریٹ کیا اور ایک طریقے سے پیچھے ہٹے، وہ ایک ہار تھی ٹیمپریری، وہ تو پھر پہلے ان سے معاہدے کینسل کیے ان قوموں سے کہ ہم دیکھو اب تمہیں پروٹیکشن نہیں دے پائیں گے، اور اس سال کا جزیہ ٹیکس آ چکا تھا وہ ان کو ریٹرن کیا کہ یہ آپ سے ہم نے وصول کر لیا تھا، لیکن اب ہم خود پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو یہ آپ کا ٹیکس جو اس سال کا آ گیا تھا یہ واپس۔ دعائیں کرتے تھے وہ لوگ کہ ان کو پھر اپنے اپنے جس انداز میں ایشور کو پکارتے ہوں، اللہ کو پکارتے ہوں کہ یہ لوگ پھر پاور میں آ جائیں، ان سے اچھے تو لوگ نہیں ملیں گے ہمیں جو ہماری سرکشا کریں گے، تو ان کا جو اس سال کا وہ ریٹرن کر کے پھر یہ لوگ واپس آئے۔ یہ تھا جزیہ۔ جزیہ اسے نہیں کہتے کہ ایک اسلامی اسٹیٹ ہو وہاں نان مسلم ہو کہ نان مسلم ٹیکس دیں گے، یہ ذرا ذلیل ہو کر رہیں گے، یہ نمبر 2 کے شہری ہیں اور یہ جزیہ دیا کریں گے، مسلمان نہیں دیں گے۔ اپنی حکومت کے نان مسلمس کے اوپر جزیہ نہیں ہے، ان حکومتوں سے، ان قبیلوں سے، ان قوموں سے جن سے وار کنڈیشنز ہیں، باقی سب پر بھی نہیں ہے، جن سے جنگ کرنا جو ہے، یہ میں نے 3 کنڈیشنز میں 3 چیزیں بتا چکا، جن سے جنگ جائز ہے، جب ان سے جنگ ہو یا جنگ کے بغیر بھی ان کو یہ آفر دیا جا سکتا ہے کہ اگر چاہو تو جزیہ دو ورنہ ہماری جنگ ہوگی تم سے، تو ان کو یہ ایک آفر دیا جا سکتا ہے تم جزیہ دینا قبول کرو، تو پھر جنگ نہیں کرتے اور وہ دیں، اور پھر اس کے بدلے میں ان کا پروٹیکشن ہے ان دوسری قوموں کا۔ یہ اپنے ملک کے اندر سب کے بالکل برابر سے حقوق ہے، قرآن کہتا ہے ہر ایک کو انصاف پر قائم رہنا ہوگا۔ یہ اتنا زیادہ ڈسٹارٹ کر کے خود مسلمانوں کے یہاں سے پیش کیا گیا ہے جزیے کی بات، دنیا کے اندر جو پھیلائی گئی، اور پھر یہ کہ یہاں پر وصول کیا گیا، کم از کم ایک رولر نے یہاں کے ہندوؤں سے سب سے نہیں لیا تھا، کچھ لوگوں کو چھوٹ دے دی تھی، لیکن بہرحال ایک نافذ کیا تھا، تو اس کے بارے میں تو غلط فہمیاں ہوں گی، لیکن سب سے پہلے آپ کے ذہنوں میں صاف ہونا چاہیے کیا ہے، اس کی روشنی میں جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، ایک ایسی حکومت جس سے جنگ کر سکتے ہیں، اسے قبضے میں لے سکتے ہیں، ان کو مار سکتے ہیں، ان کو تباہ کر سکتے ہیں، جو دشمن ہیں وہ اس پہ راضی ہو جائیں کہ نہیں جنگ نہیں کرتے، آپ ہم سے ٹیکس لے لیجئے، تو یہ تو وہ جن سے جنگ کی جا سکتی تھی، جن کے علاقے کو جیتا جا سکتا تھا، ان سے جزیہ لیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی پہلے آفر کیا جائے گا، ان سے بات کی جائے گی، ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ جنگ کر دیں۔ یہ جزیے کا قانون تھا۔ جن چیزوں کی طرف سے بہت زیادہ غلط فہمیاں ہیں، میں نے اس میں سے 1-2 چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر رکھی۔ ان میں سے ایک اسلامی اسٹیٹ کے بارے میں اس کے انصاف کے بارے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی اسٹیٹ میں جو نان مسلمز ہوں، نان مسلم مینورٹیز جو ہیں، چاہے وہ مینورٹی ہو چاہے نہ ہو، اقلیت میں ہو یا نہ ہو، ان کے پرسنل لاز ہوتے ہیں، اپنے پرسنل لا کے حساب سے چلیں گے، یہ قانون جاری نہیں کر سکتے، تمہیں ہمارا قانون ماننا پڑے گا، سوائے ان کرمنل لاز کے جن سے پوری اسٹیٹ متاثر ہوتی ہے، جیسے کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا، اس کے لیے تو ایک ہی قانون ہوگا، اس کے علاوہ پھر باقی سارے قانون ان کے اپنے ہوں گے جس کی انہیں آزادی ہوگی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں چاہے جو کچھ بھر دیا گیا ہو کہ ان کو 2 نمبر کا شہری بنا کر رکھا جائے گا، وہ وہاں پر رہنے کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ اسلامی لاء کے اوپر عمل کریں، تو یہ بات قرآن نے کہی۔ قرآن نے کہا وَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اگر تمہارے پاس آئیں اپنے فیصلے کرانے کے لیے تو انصاف سے کرنا فیصلے، یہ بہت خاص طور سے تو کر لینا، او اعرض عنہم فاحکم بینہم او اعرض عنہم، چاہو تو فیصلے کرنا، چاہو تو منع کر دینا کہ نہیں ہمارے لاء سے نہیں، تم اپنے لاء سے ہی کرو فیصلے، یہ تمہاری چوائس پر ہے، تم اپنے پرسنل لاء سے کرو۔ آگے کہا جا کے حکم تھا، لیکن اگر کرو فیصلے فاحکم بینہم بالقسط، پھر انصاف کی بات دیکھنا، اس میں زیادتی نہیں ہو جائے، ان اللہ یحب المقسطین، اس لیے اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور واضح کیا آگے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، یہ کیوں آ جاتے ہیں تمہارے پاس اس دور کے مدینے کے لوگ، اس لیے کہ سب سے پہلے تو یہ آیت جبھی نازل ہوئی تھی، آیت آج کے لیے بھی ہے۔ یہ مدینے میں جو نان مسلمز ہیں، جیوز تھے، یہودی تھے زیادہ، باقی کچھ عیسائی اور کچھ اور بھی بہت کم تعداد میں تھے، یہ تمہارے پاس آتے کیوں ہیں فیصلے کرانے؟ یعنی کیوں کہنے آتے ہیں ہمیں اسلامی اسٹیٹ سے ہمارا فیصلہ کر دیے، اسلامی قانون سے؟
وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، ان کے ورڈ آف گاڈ، ان کی خدا کی کتاب توریت تو ان کے پاس ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم بھی موجود ہے، جن چیز کے لیے فیصلے کرانے آ رہے ہیں اس کے بارے میں ان کو کیا حکم دیا گیا تھا وہ بھی ہے اس کتاب میں. یہ کیوں آئے پھر؟ یعنی اپنے پرسنل لا سے کرتے نا. کہا کہ ثم یتولون من بعد ذلک، یہ اس سے پیٹ پھیرتے ہیں، اس سے منہ موڑتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا، اس لیے بھاگ کر تمہارے پاس آ رہے ہیں. وما اولئک بالمؤمنین، یہ کسی بھی چیز پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ اپنی کتابوں پر ایمان نہیں ہے. جی یہ دیکھتے ہیں کہ کدھر سزا کم ملے گی، کہاں زیادہ بچ جائیں گے. یہ اس طریقے کے یہ ٹرکس بنا کر یہ جب چاہا انہوں نے کہا ہم اپنے پرسنل لا سے کریں گے، جب چاہا یہ چوائس ہوتی ہے. اب یہ آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ وہاں یہ چوائس ہوتی ہے کہ چاہو تو اپنے پرسنل لا سے فیصلے کراؤ، چاہو تو جو ہماری اسٹیٹ کا قانون ہے اس سے اپنا فیصلہ کراؤ. کیس لے آنا، جب تک کیس نہیں لاؤ گے تمہارا فیصلہ ویسے ہی ہوگا جو تمہارا پرسنل لا ہے. یہ ساری چیزیں جو یہ اسلامی اسٹیٹ کے اندر ہے، قرآن کے قانون کے اندر ہے. لوگوں کو نہیں معلوم، مسلمانوں کو نہیں معلوم، اس لیے کہ قرآن کو نہیں سمجھتے، نہیں دیکھتے، نہیں غور کرتے، خالی عربی پڑھ رہے ہیں اس کی.